إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے اور وہ بڑی خوبیوں والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو آخری پیغمبر خاتم النبیین سید الاولین والآخرین محمد ابن عبداللہ الامین پر، اور آپ کے تمام اصحاب پر، اور تمام محدثین و محدثات اور کل مومنین اور کل مومنات۔ اللہ رب العزت تمام امت محمدیہ کی جانب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ انہوں نے بڑی مشقتیں اٹھا کر، بڑی دقتیں اور پریشانیاں اور اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کر دین اسلام کو ہم تک پہنچایا، اور نبی کے نقش قدم پر چلنے والے حضرات صحابہ کرام اور پھر حضرات تابعین اور پھر جملہ محدثین اور پھر تمام مومنین، اللہ تبارک تعالی سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے میں نے سورۃ العصر کا انتخاب کیا۔ سورۃ العصر کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اگر اللہ رب العزت صرف سورہ والعصر کو نازل فرما دیتا تو بس اتنا ہی کافی ہو جاتا۔ یہ سورہ اپنی جامعیت کے اعتبار سے اس کے اندر جتنا خلاصہ پایا جاتا ہے اور کم الفاظ میں پورا سمندر بھر دیا گیا ہے، اللہ رب العزت کا ہی معجزہ ہے اور اسی کا یہ کلام ہے۔ کسی کے بس میں یہ طاقت نہیں کہ وہ بہت بڑی باتوں کو چند الفاظ میں سمیٹ کر رکھے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اسی کی قدرت ہے، اور یہ پورا قرآن پاک اللہ کا معجزہ ہے۔ چنانچہ اسلام کے جو بھی احکامات ہیں، چاہے وہ اوامر ہوں یا نواہی ہوں، جن سے کام کرنے کا حکم دیا گیا یا جن سے روکا گیا، ان سب کے لیے اللہ رب العزت نے جو جامع لفظ یہاں پر ارشاد فرمائے ہیں، آپ اسے سنیں۔ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور پھر ایک دوسرے کو انہوں نے حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو انہوں نے پھر صبر کی وصیت کی، صبر کی تلقین کی۔
چنانچہ اللہ رب العزت نے جو یہ قسم کھائی، والعصر، زمانے کی قسم. دیکھیے انسان جب قسم کھاتا ہے تو وہ عظمت اور احترام میں قسم کھاتا ہے. کسی چیز کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے، یا کسی چیز کا احترام، کسی شخصیت کا احترام اس کے دل میں ہوتا ہے، اس لیے وہ قسم کھاتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع فرما دی. فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت. اگر کسی کو قسم کھانی ہے تو پھر وہ اللہ کی قسم کھائے، اور یا تو بالکل خاموشی اختیار کرے. چنانچہ آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کی کسی نے قسم کھا لی تو اس نے یہ شرک، کیونکہ عظمت اور احترام وہ اللہ رب العزت کے لیے وہ خاص. لہذا قسم اگر کھانی ہے تو اللہ کے نام کی کھائی جائے گی، اس کی صفات کی قسم کھائی جائے گی، لیکن مخلوق میں پھر کسی کی قسم نہیں کھائی جائے گی. آج ہمارے یہاں جو ایک عام ہو گیا ہے، تمہاری قسم، تمہارے سر کی قسم، جان کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، یہ جو قسمیں رائج ہو گئی ہیں یہ سب جاہلیت کے نمونے ہیں. ہر مسلمان کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے اور ہر مسلمان کو اس سے دوری اختیار کرنا چاہیے. غیر اللہ کی یہ قسمیں ہمیں شرک تک پہنچا دیتی ہیں، شرک کا دروازہ کھول دیتی ہیں اور ہمیں اس کے اندر ڈھکیل دیتی ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن اللہ رب العزت جب قسم کھاتا ہے تو وہ چونکہ خالق اور باقی سب اس کی مخلوق، تو خالق جب قسم کھا رہا ہے اپنے مخلوق تو اس کے اندر انسانوں کے فائدے مضمر ہوتے ہیں، یا اس کی اہمیت کو بتانا مقصود ہوتا ہے تاکہ انسان اس کی اہمیت کو سمجھ سکے یا ان کے فوائد کو سمجھ سکے. چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ زمانے کی قسم ہے، اور زمانہ اس پر خود شاہد. جو بات کہی جا رہی ہے ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے اور انسان گھاٹے میں ہے، اور زمانہ اس پر گواہ ہے. یہ پورا زمانہ، پوری کائنات اس بات پر گواہ ہے کہ انسان خسارے میں. اب آپ یہاں پر دیکھیں آگے چل کر جو یہ کہا گیا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کی دو قسمیں ہیں. انسان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک وہ انسان ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہے، اور ایک وہ انسان ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے غافل ہے. یہ دو الگ الگ کیٹیگری ہیں. لہذا وہ جو اللہ سے غافل، اللہ کے رسول سے غافل، نہ اللہ پر ایمان لایا نہ اس کے رسول پر ایمان لایا، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جو منافق ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اے انسانوں سنو، وہ بالکل خسارے میں ہے اور نقصان میں ہے. بظاہر تمہیں وہ فائدے میں دکھائی دے رہا ہو، لیکن انجام کار کیا ہے؟ انجام یہ ہے کہ وہ نقصان میں ہے اور خسارے میں ہے. یہ دنیا چند دنوں کی ہے، یہ دنیا ڈھلتی ہوئی چھاؤں ہے، یہ دھوپ ہے جو بہت جلد ڈھل جائے گی، یہ دن ہے جو بہت جلد گزر جائے گا. اور یہ ایک خواب اور خیال کی دنیا ہے. جیسے انسان خواب دیکھتا ہے، خواب کے اندر محل دیکھتا ہے، بڑے بڑے قلعے دیکھتا ہے، اپنے آپ کو آرام اور اطمینان میں دیکھتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنے بستر پر پاتا ہے. معلوم ہوا کہ خواب تھا، جو کچھ کی دیکھا، جو سنا افسانہ تھا. اس کی آنکھوں نے جو محلات دیکھے تھے، اس کی آنکھوں نے جو چیزیں دیکھی تھی، وہ سب ایک سراب تھا، ایک دھوکہ تھا اور کچھ نہیں. اب جب آنکھ کھلی ہے تب حقیقت اس کے سامنے برہنہ ہو کر کھڑی ہو گئی. یہی حال انسان کا ہے. جو انسان اس دنیا کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، جو انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ بس نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر، بس یہ دنیا ہے، ہم کھائیں گے، پیئیں گے، عیش کریں گے، مزے کریں گے اور ختم. نہیں، ختم نہیں ہے. دنیا کا ختم ہونا انسان کی موت و زندگی کا آغاز ہے.
انسان کی جب موت ہوتی ہے تو وہ ختم نہیں ہوتا ہے، وہ ایک نئے سفر کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس دنیا سے وہ ایک اور دنیا میں جا کر قدم رکھتا ہے۔ تم نے اسے قبر کے اندر رکھا اور پٹرے رکھے اور مٹی ڈالی، اب اس کی آنکھ دوسری دنیا میں کھلے گی، وہ ایک دوسری دنیا میں پہنچ گیا، وہ دنیا جو عالم قبر کہلاتی ہے، عالم برزخ کہلاتی ہے۔ اور وہاں پر جب آنکھ کھلے گی اس وقت اسے نظر آئے گا کہ ہائے وہ دنیا جو ہم چھوڑ کر آئے ہیں وہ کہاں ہے، وہ دنیا تو بالکل گھپ اندھیرے کی طرح ہم سے دور ہو گئی۔ وہ بڑے بڑے بنے ہوئے محلات، وہ قلعے، وہ عمدہ گھر، وہ اطمینان، وہ سکون، وہ عیش، وہ آرام، وہ دوست، وہ احباب، وہ رشتہ دار، وہ سیاستیں، وہ عہدے، وہ منصب، وہ سب گم ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اب انسان تنہا کھڑا ہے، اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے اعمال کے، اور کچھ نہیں۔ لہذا فرمایا کہ یہ انسان بڑے خسارے میں ہے، انسان بڑے دھوکے میں ہے۔ شیطان نے اس کے آگے پردے ڈال رکھے ہیں، اور ان پردوں کے اندر وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ جو دیکھ رہا ہے اسی میں مگن ہے، اسی میں مست ہے۔ جیسے کوئی آدمی ٹی وی کی اسکرین پر بیٹھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اسکرین پر کوئی چیز چل رہی ہے، بڑا سا محل دکھایا جا رہا ہے، ایک کہانی اس کے اوپر چل رہی ہے، اور انسان اسی میں کھویا ہوا ہے، اور اس کو لگ رہا ہے گویا ہم بھی وہیں پہنچ گئے، اور ہم ان کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور ہم اس محل کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اور ہم اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ایک الگ ہی دنیا ہے۔ اور اچانک جب وہ ٹی وی کا ریموٹ بند کر دیا جاتا ہے تو ایک بالکل کالی سی اسکرین آ جاتی ہے، جو چیز ہم دیکھ رہے تھے وہ سب منٹوں میں غائب ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب ہمیں نظر آتا ہے کہ ارے ہم تو کہیں اور بیٹھے ہیں، یہ خواب کی دنیا، یہ خیال کی دنیا۔ اب تو ہم حقیقت کی دنیا میں آ گئے، سچائی کی دنیا میں آ گئے۔ ہم جو وہ دیکھ رہے تھے محل، وہ سچا نہ تھا۔ ہم جو عیش اور آرام دیکھ رہے تھے وہ حقیقی نہ تھا۔ قبر کے اندر جب آدمی کی آنکھ کھلے گی، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ بندے مومن ہو یا کافر ہو، دونوں کے دونوں، ہم سب سارے انسان جب قبر کے اندر رکھے جائیں گے اور جب ان پر مٹی ڈال دی جائے گی، تو فرشتے آئیں گے جن کا نام منکر اور نکیر ہے، نیلی نیلی آنکھوں والے وہ فرشتے، اور وہ اٹھا کر بٹھائیں گے کہ اب بیٹھ جا۔ اور انسان اس وقت اپنی جب آنکھیں کھولے گا تو اپنے آپ کو ایک الگ ہی دنیا میں پا رہا ہے۔ وہ دنیا اس کی چھوٹ گئی، اب اس کی یادیں باقی ہیں، اس کے رشتہ دار چھوٹ گئے، اس کے دوست احباب چھوٹ گئے، اس کی زندگی کے مزے چھوٹ گئے، اس کا عہدہ اور منصب چھوٹ گیا، جو وردی وہ پہنا کرتا تھا وہ وردی چھوٹ گئی، جس آفس میں وہ بیٹھا کرتا تھا وہ آفس چھوٹ گیا، اس کے آگے پیچھے جو شیڈو چلا کرتے تھے وہ سب چھوٹ گئے۔ اب وہ قبر میں ہے، ایک دوسری دنیا میں ہے، عالم میں برزخ میں ہے، وہاں پر اپنی آنکھوں کو کھولے ہوئے ہے۔ اب وہ حیرت کرتا ہے، حیرت کا اظہار کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو بندے مومن ہے، اللہ پر ایمان لانے والا، اس کے رسول پر ایمان لانے والا، آخرت کے دن پر ایمان والا، اللہ نے کیا کہا؟ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سارے لوگ خسارے میں ہیں لیکن ایمان والے وہ خسارے میں نہیں ہیں، ایمان والے خسارے میں نہیں ہیں۔ خسارے میں وہ لوگ ہیں جو ایمان سے غافل ہیں، جو اللہ سے دور ہیں، اس کے رسول سے دور ہیں، وہ خسارے میں ہیں، وہ دھوکے میں ہیں۔ بندے مومن کی جب وہاں پر آنکھ کھلے گی، اس وقت اس کے سامنے بہت عمدہ شکل میں ایک شخص آئے گا، انتہائی خوبصورت، جس کو دیکھنے کے بعد وہ کہے گا کہ کون ہو تم کو دیکھ کر تو میری ساری گھبراہٹ چلی گئی، میرا سارا دکھ درد دور ہو گیا، تم کون ہو؟
وہ کہے گا میں تیری نماز ہوں جو تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا. ایک خوبصورت شکل میں نماز آ گئی, ایک خوبصورت شکل میں روزہ آ گئی, ایک خوبصورت شکل میں صدقات آ گئے, اور وہ سب کے سب اس کو تسلی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم گھبرانا مت, اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے, تم بندے مومن ہو. تم فرشتوں کا جواب, فرشتہ سوال کر رہا ہے من ربک, بتاؤ تمہارا رب کون ہے. اور بندے مومن اس کے دل میں اللہ نے ایک سکون پیدا کر دی, اس کے اندر سے گھبراہٹ کو دور کر دیا, گھبراہٹ اس سے چلی گئی, اور اللہ نے اس کے ذہن کے اندر الفاظ ڈال دی, اور جو وہ زبان سے بول رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ, اللہ جل جلالہ جل شانہ میرا رب. کہا گیا تمہارا دین کیا ہے, وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. وہ کہا جاتا ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں, وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے ہیں, اس کے بھیجے ہوئے رسول. کیسے جانا تم نے یہ سب؟ اللہ نے ہمارے لیے کتاب اتاری قرآن پاک, ہم نے اسے پڑھا, ہم نے اسے سمجھا, اس پہ ہم نے جانا. اللہ کی آواز آئے گی میرے بندے نے بالکل سچ کہا, افرشوا لہ بالجنہ, اس کے نیچے جنت کی وہ آرام دہ گدے بچھا دو, اسے جنت کی نعمتیں عطا کر دو. اب وہ عیش و آرام نہ ہو. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, جہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں, جہاں پر کوئی تمہیں جاننے والا نہیں, وہاں اللہ کی مدد آ کر کھڑی ہو گئی. اللہ نے اپنے بندے کی قدر کی, اللہ نے اپنے بندے کے ایمان کی قدر کی. یہ جو تم نمازیں پڑھا کرتے تھے, جو اللہ کی راہ میں روزے رکھا کرتے تھے, جو تم نے اللہ کی راہ میں صدقات کیے, خیرات کیے, جو تم نے اللہ کا ذکر کیا, جو قرآن پاک کی تلاوت کی, جو حج اور عمرے کیے, اور تم نے دنیا میں جو بھی نیک کام کیا, اللہ نے اس کی قدر کی. تمہاری ایک نیکی بھی ضائع نہ ہوئی. آج اس کا بہترین سے بہترین بدلہ دیا جائے گا. آرام میں رکھے جاؤ گے, اطمینان میں رکھے جاؤ گے. اور صرف اتنا ہی نہیں, حدیث شریف کے اندر آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے مومن کو اور کافر کو بھی صبح و شام نظارہ کرایا جائے گا. ایک کھڑکی کھولی جائے گی جس سے وہ دیکھے گا, اور وہ جنت کی نعمتیں دیکھے گا. جو مومن ہوگا فرشتے کہیں گے یہ تم جنت دیکھ رہے ہو, یہ وہ جنت ہے جس میں قیامت کے بعد تمہیں آنا ہے. وہ ان نعمتوں کو دیکھے گا, جنتوں کو دیکھے گا, خوش ہو جائے گا اور کہے گا اے میرے رب قیامت جلدی قائم کر دے, جلدی قیامت قائم کر دے. اور وہ جو کافر ہے, جو مشرک ہے, جو منافق ہے, اللہ پر اس کا ایمان نہیں, رسول پر جس کا ایمان نہیں, آخرت پر جس کا ایمان نہیں, جو اللہ سے بالکل دور رہا, مذاق اڑاتا رہا اللہ پر ایمان لانے والوں کا, رسول کا مذاق اڑاتا رہا, اسلام کا مذاق اڑاتا رہا, اس کے دل کے اندر اسلام کا بھی بیٹھا ہی نہیں, وہ منافق. قبر کے اندر جب اس کی آنکھ کھلے گی, دنیا چھوڑ کر آ گیا, اب قبر کے اندر آنکھ کھل رہی ہے, وہ اپنے آپ کو وحشت میں پاتا ہے, گھبراہٹ میں پاتا ہے, ڈر سے اس کا دل دہلا جاتا ہے. اور اس کے بعد فرشتہ جب آتا ہے منکر نکیر, وہ اس فرشتے کو دیکھ کر ہی دہشت میں مبتلا ہو جاتا ہے. کوئی تسلی دینے والا نہیں, کوئی اس کے شانے پر ہاتھ رکھنے والا نہیں, کوئی اس کو تسلی کے بول دینے والا نہیں. اور فرشتہ سوال کر رہا ہے بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری, مجھے کچھ نہیں پتا, مجھے کچھ نہیں پتا, لوگ جو کہہ رہے تھے بس میں نے بھی کہہ. فرشتہ کہتا ہے تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ نہیں معلوم, لوگ چل رہے تھے بس میں بھی چل رہا تھا. فرشتہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا, مجھے کچھ پتا نہیں, بس لوگ جو کہہ رہے تھے بس میں نے بھی, مجھے کچھ پتا. آواز آئے گی افرشوا لہ بالنار,
اس کے نیچے جہنم کے بچھونے بچھاؤ، اس پر عذاب مسلط کرو، چنانچہ اس پر فرشتہ متعین کیا جائے گا جو اس کو مطرق ایک ہتھوڑے سے مارے گا، اور ایسا ہتھوڑا ہوگا کہ اگر زمین کے اوپر مار دیا جائے تو چکنا چور ہو جائے، پہاڑ پر مار دیا جائے تو سرما بن جائے، اور وہ تکلیف اس کو برداشت کرنی ہوگی، وہ اذیت اس کو برداشت کرنی ہوگی۔ سانپ اور بچھو اس پر مسلط کیے جائیں گے جو اس کے بدن کو نوچیں گے اور کاٹیں گے، اور اس اذیت میں اسے مبتلا رہنا ہی ہوگا۔ اب موت نہیں آنی، اب اسے یہ تکلیف برداشت کرنی ہوگی۔ اس سے بھی بڑھ کر جو تکلیف ہوگی، صبح و شام کو اسے نظارہ کرایا جائے گا، اسے جنت دکھائی جائے گی، اور جب وہ جنت کو دیکھے گا تو فرشتہ کہے گا دیکھ یہ جنت ہے، دیکھ یہ اللہ کا انعام ہے جس سے تو محروم ہو گیا، جس سے تو نے ہاتھ دھو بیٹھا، اور یہ دیکھ یہ جہنم ہے، یہ جہنم کے وہ نظارے دیکھے گا، وہ جہنم کی سزائیں دیکھے گا، اور دیکھ کر اس کا دل دہل جائے گا، اور فرشتے کہیں گے کہ یہ عذاب تو کچھ نہیں ہے، اس جہنم کے عذاب کو تمہیں برداشت کرنا ہے قیامت کے بعد۔ وہ کہے گا اے اللہ قیامت کو قائم نہ فرما، اے اللہ قیامت کو قائم نہ فرما۔ میرے عزیزو، یہ دن بہت تیزی سے قریب آ رہا ہے، ہر دن ہم کو قریب کرتا جا رہا ہے ہماری قبر سے، عمر ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ سارے انسان یہ جتنے بھی ہیں یہ سب خسارے میں ہیں، سب نقصان میں ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کو سمجھا ہی نہیں، دنیا کے اندر ان کو بھیجا گیا تھا، کیوں بھیجا گیا تھا، اس کا کیا مقصد تھا، اسے جانا ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جنت بنائی ہے اپنے ہاتھوں سے، خلقت الجنت بیدی، میں نے جنت اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، اس کے اندر آرام اور آسائش کی اور نعمتوں کی وہ چیزیں رکھی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کسی کان نے سنی ہوں گی، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال آیا ہوگا۔ یہ جنت اللہ نے بنائی ہے اور اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ اے بندو آؤ فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، آؤ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں مقابلہ کرو، مقابلہ اس کے لیے کرو، دوڑ دھوپ اس کے لیے کرو، اس کے لیے آؤ اپنی زندگی کو خرچ کرو اس جنت کو پانے کے لیے۔ اور وہ جہنم ہے جسے میں نے اپنے ان بندوں کے لیے بنایا ہے جن کو میں سزا دوں گا، اس جہنم کے ذریعے سے انہیں سزا دی جائے گی۔ ہم دنیا کے اندر ہیں جیسے کوئی امتحان ہال میں بیٹھا ہوتا ہے، جیسے کوئی ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کاپی دے دی گئی، اس کے ہاتھ میں پرچہ دے دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ سن تیرا وقت 3 گھنٹے کا ہے یا 2 گھنٹے کا، 2.5 گھنٹے کا تیرا وقت ہے۔ جو عقل مند ہیں وہ اپنی کاپی پر لکھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ لکھتے چلے جاتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ایک ایک وقت ہمارا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہے۔ لیکن جو احمق ہوتے ہیں، جو نادان ہوتے ہیں، وہ امتحان ہال میں بیٹھ کر پہلے اپنی کرسی کو دیکھتے ہیں جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس ٹیبل کو دیکھتے ہیں جو میز ہے جو ان کے سامنے رکھی گئی ہے، در و دیوار کو دیکھتے ہیں، یہ دیوار کیسی ہے، یہ پینٹنگ کیسی ہے، یہ پنکھا کیسا ہے، پھر اس پر تنقیدیں کرتے ہیں، ارے اس کا تو پلاسٹر اکھڑا ہوا ہے، ارے اس کا تو رنگ فیڈ ہو گیا ہے، ارے یہ پنکھا تو چل ہی نہیں رہا ہے، یہ پنکھا تو فلاں کمپنی کا ہے، اس کمپنی کا لینا چاہیے تھا۔ اس طرح سے وہ اپنے وقت کو ضائع کرتے رہتے ہیں اور وقت گزرتا رہتا ہے، وقت گزرتا رہتا ہے، وہ لکھنے کے انہیں ہوش نہیں۔ وقت تو چلا گیا، یہاں تک کہ جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے اور جب کاپیاں چھین لی جاتی ہیں، اب وہ چلاتا ہے ارے رکو رکو رکو، مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دے دو، ذرا سا ہم جواب لکھ لیں، مجھے جواب آتا ہے، مجھے لکھنا ہے، تھوڑی سی مہلت دے دو۔ مگر اب اسے مہلت نہیں دی جائے گی، اب اس کے ہاتھ سے کاپی چھین لی جائے گی۔ میرے عزیزو بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، ہم اور آپ سب اس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، اسی امتحان میں ہم گزر رہے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے متعین کر رکھا ہے۔ یہاں پر ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہمارا بولنا،
ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا، ہمارا چلنا، ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب، ہماری اولاد، ہمارے ماں، ہمارے باپ، یہ سب جو ہم کو نعمتیں دی گئی ہیں، یہ سب اس لیے دی گئی ہیں تاکہ اللہ دیکھے ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، اللہ نے جو حقوق دیے ہیں وہ ہم ادا کرتے ہیں کہ نہیں، جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ ذمہ داریاں ہم ادا کرتے ہیں کہ نہیں، جو نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں ان کا ہم صحیح استعمال کرتے ہیں کہ نہیں، یا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور ہم اس دنیا کے اندر غافل ہیں، ہمیں فرصت ہی نہیں ہے مکان بنانے سے، ایک مکان بن گیا تو دوسرا چاہیے، اور دوسرا بن گیا تو تیسرا چاہیے، اپنے لیے ہو گیا تو پھر بچوں کے لیے چاہیے، اور بچوں کے لیے ہو گیا تو پھر پوتے اور پوتیوں کے لیے چاہیے، پراپرٹی ایک ہو گئی تو دوسری چاہیے، اور جب دوسری ہو گئی تو پھر تیسری چاہیے۔ انسان اسی طریقے سے اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اس کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی، وہ اسی دنیا کے اندر رہتا ہے، وہ اپنے مکان کو دیکھ دیکھ کر مگن ہوتا رہتا ہے، وہ اپنے روپیے اور اپنے پیسوں کو ہر وقت گنتا رہتا ہے، ایک ایک روپیہ اس کے لیے قیمتی ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اس کی جیب سے پیسے نہیں نکلتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے اللہ کے فریضہ نماز کو ادا کرنے کے لیے۔ اللہ نے اس کو ماں اور باپ دیے ہیں، ماں اور باپ کی خدمت کرنے کے لیے، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے، ان کی دعائیں لینے کے لیے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ اللہ نے اولاد دی ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے، اللہ نے اسے بیوی دی ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے، اللہ نے رشتہ دار دیے ہیں، وہ رشتہ داریوں سے غافل ہے، رشتہ داری کو توڑنا نہیں جانتا، وہ رشتہ داری کو چھوڑنا نہیں جانتا، توڑنا جانتا ہے، ذرا سی بات پر رشتہ داریاں توڑ رہا ہے، ذرا سی بات پر دوستیاں توڑ رہا ہے، انا کے لیے، غرور کے لیے، اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے، اپنے ذہن کو تسکین دینے کے لیے وہ توڑ دیتا ہے بڑے بڑے رشتوں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ دنیا، اسی کے اندر ہم مگن ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ گھر، یہ نعمت ہے، اسی میں ہم مگن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس لیے یہاں نہیں بھیجا، یہ تھوڑی دیر کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کل بروز قیامت ہر ایک تنہا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنی زندگی کا حساب دے رہا ہوگا، کوئی نہیں آئے گا اس کے ساتھ میں۔ شریعت کو جس نے چھوڑ دیا اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، لوگ کیا کہیں گے؟ آج لوگوں میں سے کوئی اس کے ساتھ میں نہیں کھڑا ہے، وہ تنہا اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور آج اللہ اس کا حساب لے رہا ہے۔ اب وہ جنت والا ہے کہ جہنم والا ہے، اب یہ فیصلہ اللہ کرے گا۔ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دے دیا گیا تو وہ خوشی سے چیخ اٹھے گا، اور اگر نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو وہ اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور کہے گا کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش کہ یہ دن ہی نہ ہوتا، کاش کہ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کچھ نہ ہوتا، کاش کہ ہم مر کے بس ایسے ہی پڑے رہتے۔ مگر اس کاش کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دنیا سب کے سب خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے۔ یہ زندگی کام کرنے کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، غفلتوں میں جینے کے لیے نہیں ہے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھاؤ، اور فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور یہ بندے مومن اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں، ان کی دوستیاں بھی اللہ کے لیے، دشمنیاں بھی اللہ کے لیے۔ یہ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو حق کی وصیت کرتے ہیں، اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں،
لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں اللہ کی توحید کو اختیار کرو، اس کے شرک سے دور رہو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے پاؤ، تمہارے اپنے اعمال ضائع نہ ہونے پائے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ کوئی ان کے دلوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کوئی اذیت والے کلام کہہ رہا ہے، جملے کہہ رہا ہے، کوئی ان کا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی ٹھٹھا اڑا رہا ہے، لیکن وہ صبر کرتے ہیں اللہ کے لیے، وہ برداشت کرتے ہیں اللہ کے لیے، ایمان لانے میں اور عمل صالح کرنے میں اور حق کی وصیت کرنے میں، اس راہ میں آنے والی ہر پریشانی کو وہ مسکرا کر برداشت کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا اجر مل رہا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے اعمال کو نوٹ کر رہا ہے اور ہمیں اس کا بدلہ مل کر رہے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیک کام کرے گا وہ اس کا بدلہ پا لے گا، اور جو رائی کے دانے کے برابر برا کام کرے گا وہ اس کا بدلہ پا لے گا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی یہ زندگی، یہ قیمتی زندگی جو امانت کے طور پر اللہ نے دی ہے، اسے ہمیں اللہ کی عبادت میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جو شریعت اتاری ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احکامات اتارے ہیں، اللہ ہم کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن باتوں سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے ان باتوں سے رک جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح ہم اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں۔ الدنیا مزرع الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بو گے وہیں آگے جا کر کاٹو گے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور۔